حضرت امام نووی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کے بعد اب ایک دیکھیے حدیث اور آئی ہے، اور اللہ تعالی کے لیے صمت کا اثبات کرنا، اس کی کیسی نفی یہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، وہ جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے لیے کسی صمت کے قائل نہیں ہیں، اور اللہ تعالی کسی صمت میں مقید نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ تعالی اللہ عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، کہ اللہ تعالی کو جیسے عام اشیاء ہر چیز پر صمت نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے، ہر کوئی دنیا کی چیز خواہ وہ جاندار ہے خواہ وہ بے جان ہے، کسی نہ کسی صمت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کسی صمت کا تعین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ سوچیں خود کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا تھا، جب خدا نے ان صمتوں کو پیدا فرمایا تھا، خدا نے عرش کو پیدا کیا تھا، تو آخر اس سے پہلے بھی اللہ تھا یا نہیں تھا؟ تو جیسے وہ اس وقت بغیر صمت کے تھا، اسی طرح اب بھی وہ بغیر صمت کے ہے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہتے ہیں کہ کسائر المبتدعات، جیسے کہ دنیا بھر کی چیزیں ان کی کوئی نہ کوئی سمت مقرر ہے اور وہ اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، زمین کے دوسرے حصے کی طرف آپ چلے جائیں، آسٹریلیا وغیرہ کی طرف، تو وہاں پہنچ کے آسمان نیچے آ جاتا ہے۔ الغرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سمت سے نکل سکے، جو زمان اور مکان سے اپنے آپ کو ماورا کر سکے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک اور ہیں، اور وہ ہیں ابن عربی۔ ابن عربی دو ہیں، ایک ہیں یہ امام حافظ ابن العربی المالکی، اور ان کی پیدائش ہوئی 435 ہجری میں اور 543 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 88 برس کی عمر، کافی طویل زندگی انہوں نے پائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ناصبی لکھا ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں ایک جگہ ایسی بات کہی ہے جس پہ اہل سنت والجماعت کا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ترمذی کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور عارضۃ الاحوزی کے نام سے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حدید اس کی تفسیر میں ایک حدیث لائے ہیں اور اس کو لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ حاضر تھے، جالسن، آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، اذا اتا علیہم صحاب، تو ایک بادل کا گزر ہوا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون ما هذا، تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ ہوا جس چیز کو لے کے جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا لوگوں نے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ قال هذا العنان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بادل ہے، هذه زوايا الارض یسوقہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اسے دنیا کی مختلف اطراف میں بھیجتا ہے، اور اس بادل کو اللہ نے روانہ کیا ہے الی قوم لا یشکرونہ، ایک ایسی نالائق قوم کی طرف جو نہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ولا یدعونہ، اور نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ یہ بادل ان کی زمینوں پر جائے اور برسے۔ قال هل تدرون ما فوقکم، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ فَأَنَّهَا الرَّفِيعُ سَقْفٌ مَحْفُوظٌ، بہت بلند و بالا شاندار یہ چھت ہے جو کہ
محفوظ ہے، اس کی حفاظت ہے، اور مراد آسمان تھی. وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک موج ہے جسے باندھ دیا گیا ہے. جیسے سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں، اسی طرح یہ آسمان بھی ایک موج ہے جسے جامد کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے. ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جانتے ہو کہ آسمان کے اور تمہارے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. قال بینکم وبینہا مسیرۃ 500 سنۃ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان اور آسمان کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے. کئی جگہ احادیث میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں، تابعین میں کئی جگہ یہ بات ملتی ہے کہ وہ کہتے تھے ہم سے آسمان تک کی مسافت 500 برس کی ہے. محدثین نے اس کی تشریح میں کہا کہ 500 برس یا تو یہ ہے کہ بہت دور ہے اس لیے یہ محاورہ استعمال کیا گیا، اور یہ ممکن ہے واقعی کوئی ایسی تیز رفتار سواری ہو جو انتہا پہ پہنچ کے بھی اللہ کی مخلوق کوئی ایجاد کر لے تو بھی انہیں آسمان تک پہنچتے ہوئے 500 برس لگی جائیں. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس آسمان کو تم دیکھتے ہو اس سے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اوپر 2 آسمان اور ہیں، اور ان دونوں کے درمیان مسیرۃ 500 سنۃ، ان دونوں کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. یعنی اگر اس تیسرے آسمان تک جانا ہے تو 1500 سال کی راہ. حتی عدد 7 سماوات، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو گنا تو یہ 3,500-4 ہزار سال کا راستہ ہے آخری آسمان تک کا. ما بین کل سماعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کما بین السماء والارض، جیسے اس زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. پھر ارشاد ہوا هل تدرون ما فوق ذلك، تمہیں معلوم ہے اس سے بھی اوپر کیا ہے، 7ویں آسمان سے اوپر؟ ہم نے کہا جناب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوق ذلك العرش، اس کے اوپر عرش ہے. وبینہ وبین السماء بعد مثل ما بین السماءین، اور عرش کے درمیان اور آخری آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا 2 آسمانوں کے درمیان ہے، یعنی 500 برس اور ہو گئے. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی بلندی کو چھوڑ کے زمین کی پستی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا تم جانتے ہو تمہارے پاؤں تلے کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. قال فإنها الأرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین ہے. پھر ارشاد ہوا کہ کیا تم جانتے ہو اس کے نیچے کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس کے نیچے بھی ایک اور زمین ہے، اور ان دونوں زمینوں کے درمیان مسیرۃ 500 سنۃ، 500 برس کا فاصلہ ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد 7 ارضین، 7 زمینیں گنی اور ارشاد فرمایا کہ ہر زمین کا دوسری زمین سے فاصلہ 500 برس کا ہے. 7 زمینیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمین تک اگر پہنچنا ہے تو وہ بھی 3,500-4 ہزار برس کی راہ. پھر ارشاد ہوا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، زندگی ہے. لو انکم دلیتم رجلا بحبل الى الارض السفلی، یہ جو آخری زمین ہے نا، اگر تم وہاں پہنچ کر، کوئی شخص پہنچے، رجلن کوئی آدمی پہنچے اور وہاں سے وہ آخری زمین سے رسی پھینکے، لحبط علی اللہ، تو وہ رسی اللہ تعالی پر جا کر گرے گی. ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن
وہو بکل شیء علیم، اللہ ہی کی ذات ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت یہ بھی شمار کی گئی ہے، حتیٰ کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسا فلسفی اور امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسا نکات کو پیدا کرنے اور جواب دینے والا بھی جب اس آیت پر پہنچا ہے تو وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ آیت مشکل ترین آیات میں سے ایک ہے قرآن کریم کی، اس کی تفسیر آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اول سے ہے بغیر ابتدا کے، اور اللہ آخر تک ہے بغیر انتہا کی، اور ظاہر میں ہے اور باطن میں بھی ہے، اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی بغیر کسی جسم کے ہے، وہ بکل شیء علیم، ہر چیز اس کے علم میں۔ اس میں ایک تبصرہ تو وہ ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بعد فرماتے ہیں فسر بعض اہل العلم هذا الحدیث، اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے اس حدیث کی شرح بیان کی ہے، فقالوا، اور انہوں نے کہا کہ انما حبط علی علم اللہ وقدرتہ وسلطانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ وہ رسی اللہ تعالی پر جا کر گرے گی، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے علم میں گرے گی۔ اگر کوئی شخص وہاں پہنچے اور رسی پھینکے تو اللہ کو اس زمین کی تہ میں بھی علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ قدرتی و سلطان، اور اللہ کی قدرت وہاں بھی ہے، یعنی خدا اس رسی کو جانتا ہے، اور خدا اس رسی کو چاہے تو روک دے، رسی کو چاہے تو گرنے دے۔ اور تیسری چیز وہ سلطان ہی، اور یہ اللہ کی سلطنت میں ہے، یعنی اللہ کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی سلطنت میں۔ تینوں باتیں ہو گئیں، ہر مومن کا عقیدہ ہے۔ علم اللہ و قدرتہ و سلطانہ، اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کی سلطنت فی کل مکان، ہر جگہ پر ہے۔ وخود اللہ وہو علی العرش، وہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ کیسے عرش پر ہے؟ جب کوئی جسم ہے بیٹھا ہوا ہے، زبردست بات کہی، کما وصف فی کتابہ، ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی کتاب میں فرما دیا، یعنی قرآن کریم میں، ثم استوى علی العرش۔ مراد یہ اس پہ کہ اللہ تعالیٰ پر جا کر گرے گی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عرش پر ہے، دوسری طرف خدا خود کہتا ہے ثم استوى الی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ چڑھ گیا، متوجہ ہوا، اس طرف چلا گیا، آسمان میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رسی تم پھینکو تو اللہ تعالیٰ پر جا کر گرے گی، تو کیا اللہ 7 زمینوں سے نیچے ہے؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت اور جہمیہ دونوں کا بظاہر ایک ہی قول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ اور جہمیہ میں اور اہل سنت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہی بتا دیتے ہیں کہ جہمیہ یہ کہتے ہیں وہ کسی کیفیت کے ساتھ ہے، کیف ہے، اس میں کیسے ہے، کچھ نہ کچھ ہے صحیح، اور وہ کیف ہم پر متشابہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالی موجود ہے بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کم و کیف کے، ہم نہیں جانتے۔ ایک طرف یہ آیا کہ 7 آسمانوں سے اوپر، امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں؟ اور ایک طرف یہ آ گیا حدیث میں کہ 7 زمینوں سے نیچے، تو ہے کہاں؟ اس پہ ابن عربی نے جو عبارت لکھی ہے وہ دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لَحَبِطَ عَلَى اللَّهِ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا یہ جو بات کہ وہ اللہ تعالیٰ پر گرے گی، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علی علم اللہ، کہ اللہ کے علم میں ہوگی یہ رسی بھی جو گرے گی، خدا کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ تو آپ نے ابھی سنا، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا تھا۔ آگے ابن عربی کہتے ہیں وَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ فِي مَكَانٍ، اللہ تعالی کا علم کسی جگہ میں سرایت نہیں کر گیا، بغیر تشبیہ کے، معاذ اللہ کہ ہم خدا کے لیے کوئی تشبیہ دیں،
جب رنگ کرنے والا کپڑے کو رنگتا ہے نا، تو آپ دیکھیں وہ پیرہن کو، آنچل کو رنگ میں ڈبوتا ہے، اور وہ رنگ آنچل اور پیرہن کے ایک ایک دھاگے میں سمو جاتا ہے۔ یہ ہے حلول۔ اب اگر یہ حلول سمجھ میں آ گیا نا، تو یہ کہتے ہیں وَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ فِي مَكَانٍ، اللہ کا علم، اس کی جو صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے جو صفت ہے، وہ کسی مکان میں حلول نہیں کر جاتی۔ یہی وہ کفر کا نظریہ ہے، یہی وہ ظلم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو حلولی فرقے میں تھا اس امت میں۔ اور وہ اتنے بے باک تھے کہ وہ تصوف کے نام پر گمراہی کی باتیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی معاذ اللہ اس کائنات میں حلول کر گیا۔ اسی لیے ان کے نزدیک سب سے زیادہ جو گمراہی کی چیز تھی اس میں سے ایک یہ تھا، ان گمراہیوں میں سے، کہ وہ اباحت پسندی کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے ہر چیز مباح ہے، ہر حرام چیز مباح ہے، اور یہی وہ نظریہ ہے جو مذہب کے بغیر اب یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوا، کہ دنیا کی ہر چیز جائز ہے، کیونکہ وہاں پیچھے مذہب نہیں نا۔ عیسائیت کوئی مذہب تھوڑا تھا، وہ تو خرافات کا مجموعہ تھا، لوگوں نے اسے اٹھا کر پھینکنا ہی تھا۔ یہاں تو دین ہے، اسلام ہے، باقاعدہ نظام ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ کون شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ کون سی دلیل ہے کسی کے پاس؟ آئے وہ لائے اس دلیل کو دے۔ ایک لمحے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک 1500 سال ہو گئے، ایک لمحے کے لیے قرآن کریم اس امت سے اوجھل نہیں ہوا۔ ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرا جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ 1500 برس میں قرآن فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ نہیں تھا۔ قرآن اگر ایک جگہ پر نہیں تھا تو دوسری جگہ پر تھا۔ اسپین میں نہیں تھا، فرض کر لو فتح سے پہلے تو اندلس میں تھا، اسپین میں نہیں تھا تو بغداد میں تھا، بغداد میں نہیں تھا تو مکہ مکرمہ میں تھا۔ قرآن کبھی بھی امت سے غائب نہیں ہوا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ نے انہیں بھیجا، تشریف آوری ہوئی جب تاریخ کی پوری لائٹ دنیا پر پڑ رہی تھی، اور اس 1500 سال کی تاریخ میں کیا کیا نشیب و فراز آئے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فل لائٹ میں آئی ہے۔ یہ ہے اباحیت۔ تو یہ جو حلولی تھے تصوف کے نام پہ وہ گمراہی پھیلاتے رہے، اور اس کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو تصوف کے ناقدین ہیں، مخالف ہیں۔ وہ ان حلولیوں کے قول لکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو فلاں صوفی نے یہ کہا۔ ارے بھئی وہ صوفی کہاں تھا، وہ تو حلولی تھا، گمراہ تھا، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا سرے سے، وہ تو کافر تھا معاذ اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے میں حلول تصور کرتا تھا، اسی لیے وہ کہتا تھا کہ تم بھی خدا ہو سکتے ہو، میں بھی خدا ہوں، ہر چیز جائز ہے۔ اور بے اختیار یاد آتا ہے وہ قصہ، ہمارے بزرگوں میں سے ایک تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ ایک خاتون کا کردار ایسا ہی تھا، تو لوگ آتے جاتے تھے۔ ایک صاحب جو گئے تو انہوں نے نشہ کر رکھا تھا، بھنگ وغیرہ پی تھی، تو ان کی بعض چیزیں دیکھ کر اور ان کے رویے سے بعض شکایات کی بنا پر اس خاتون نے کہا کہ خدا سے ڈرو۔ تو اس نے کہا کون خدا؟ یہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے سب کچھ خدا ہی کراتا ہے، یہ جو میں آیا ہوں اور جس مقصد کے لیے آیا ہوں یہ سب خدا ہی کرا رہا ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اس مشکوک کردار کی عورت میں بھی دین کی اتنی غیرت تھی کہ اس نے پاؤں سے پاپوش اتار لی اور دھڑا دھڑ سر پہ اس کے مارنے شروع کر دیے جوتے، اور دھکے دیا اور کہا نیچے اترو اس جگہ سے، اور کہنے لگی کہ میں اعمال کی ضرور بری ہوں
لیکن میں نے اپنا ایمان نہیں بیچا. میں جانتی ہوں یہ گناہ کے کام ہے، لیکن یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ میں گناہ کر کے اللہ کے ذمے لگا دوں، خدا مجھے معاف کرے ان گناہوں سے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ کی توہین کرتے نکلو یہاں سے، یہ حلولی تھی معاذ اللہ. اس لیے وہ کہتے ہیں وَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ فِي مَكَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی صفت علم کسی جگہ پر بھی، کسی مکان سپیس میں ایسے نہیں ہے کہ وہ حلول کر گیا. یہ ہیں ان بڑوں کے جملے کہ لکھا تو ایک ہی جملہ ہے، لیکن اس سے سمجھنے کے لیے کتنا مطالعہ اور کتنا دماغ چاہیے آپ سوچ سکتے ہیں. وَلَا يَنْتَسِبُ إِلَى جِهَةٍ، اور اسی طرح نہ ہی ہم اللہ تعالی کے علم کا انتساب کسی سمت کی طرف کر سکتے ہیں. کما انہ سبحانہ کذالک، جیسے کہ اللہ تعالی خود ایسا ہے. یعنی دو چیزوں کی انہوں نے نفی کر دی تھی کہ اللہ کا علم کسی مکان میں حلول نہیں کر گیا، اور اللہ کا علم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی خاص جہت میں ہر جگہ ہے. بس اسی طرح اللہ تعالی کی ذات پاک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کسی جگہ پر حلول کر گئی ہے، اور نہ ہی ہم کسی جہت کی طرف، سمت کی طرف اس کا انتساب کر سکتے ہیں. لَكِنَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، فی کل موضع، ہر جگہ کو جانتے ہیں، وعلی کل حال، اور جو کوئی بھی حالت کسی پر گزرتی ہے خدا کو سب معلوم ہے. فما کان فهو بعلم اللہ لا یشذ عنہ شیء، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. ولا یعزب عن علمہ، اور اللہ تعالی شانہ کی معلومات سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. موجود، ہر چیز موجود ہے. ولا معدوم، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کے علم سے مٹ گئی ہو، ختم ہو گئی. والمقصود من الخبر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رسی اللہ تعالی پر جا کر گرے گی، کہتے ہیں یہ خبر دینی مقصود تھی کہ ان منسبت الباری، کہ اللہ تعالی کی نسبت، اللہ تعالی کے لیے ڈائریکشن، اللہ کے لیے سمت اور جہت، فی الجہاتی، 6 سمتوں میں سے کسی سمت کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، الی فوقن، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کا نسبت ہی الی تحتن، اس کی ایسی ہی نسبت ہے جیسے تحت کی طرف نیچے نسبت ہے. اللہ تعالیٰ کی اوپر اور نیچے سب یکساں ہیں. ثم استوى علی العرش ثم استوى الی السماء، آسمان اور اوپر، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں؟ حدیث نے بتایا نیچے بھی ہے. اذ لا ينسب الى الكون، یہ ہے وہ جملہ جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذ لا ينسب الى الكون في واحدة منهما بذاته، ہم اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اس پوری کائنات میں کوئی بھی سمت کی نسبت نہیں جوڑ سکتے. ان دونوں نسبتوں کو ہم نہیں جوڑ سکتے، اوپر کو بھی نیچے کو بھی. دیکھا آپ نے، لا ينسب الى الكون في واحدة منهما، ان دونوں نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت بھی ہم اس کا انتساب خدا کی ذات کے ساتھ نہیں کرتے. یہ ہے وہ بات جو وہ بتا رہے ہیں کہ ہر تعالی شانہ کی ذات پاک جو ہے وہ جہت اور سمت سے مبرہ ہے. یہ انہوں نے عارضۃ الاحوزی کی 12ویں جلد میں سورہ حدید کی تفسیر میں بیان کیا، اور یہی بات انہوں نے ایک اور جگہ بھی لائے، اور وہ عبارت اور بھی واضح ہے. اور اس عبارت میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے بھی گزر چکی. اگر عقیدے میں اللہ تعالی کی صفات کاملہ کے متعلق، صفات مبارکہ کے متعلق آپ نے پچھلے بیانات سن رکھے ہیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ بات کہاں گزر چکی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے اور کتاب الصلاۃ میں، اور یہ حدیث متواتر ہے، اس کا انکار کفر ہے. اور مشہور حدیث ہے کہ ینزل اللہ الی السماء الدنیا، اللہ تعالی اس دنیا کے آسمان پر آتے ہیں، کل لیلۃ، ہر رات کو، جب رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں پکارنے والے کی پکار سنوں.
من ذا الذی یسألنی کون ہے جو مجھ سے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دے، فأعطیہ میں اسے دے دوں، من ذا الذی یستغفرنی کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، فاغفر لہ اور میں اسے معاف کر دوں، فلا یزال کذالک حتی یضیء الفجر اور یہ بات مسلسل جاری رہتی ہیں یہ جملے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی۔ اور اس باب میں یعنی یہ جو حدیث ہے اس طرح کی روایات سیدنا علی، ابو سعید خدری، رفاع جوہنی، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن مسعود، ابو الدرداء اور عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے ایسی روایات آتی ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من اوجہ کثیرۃ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت آتی ہے اور بہت سی وجوہ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اور اصح الروایات اور صحیح ترین روایت وہ ہے جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا تیسرا پہر یعنی آخری حصہ 1/3 رات کا باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت یہ بات ہوتی۔ اس پہ یہ ابن عربی لکھتے ہیں واختلف الناس فی ھذا الحدیث وامثالہ علی ثلاثۃ اقوال، شراح لوگ جو اس حدیث کی شرح کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اس حدیث کو پڑھا ہے وہ 3 قسم کے افراد ہیں۔ پہلے تو ایسے ہیں فمنہم من ردہ لأنہ خبر واحد، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ خبر واحد ہے، بس کسی ایک آدھ صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، زیادہ ملتی ہی نہیں ہے۔ وَرَدَّ بِمَا لَا يَجُوزُ ظَاهِرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس حدیث کے ظاہر سے جو بات ثابت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے، انہوں نے کہا خدا نازل ہوتا ہے، یہ تو خدا کی شان نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے آئے، یہ تو جسم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان 2 وجہوں سے اس حدیث کا انکار کر دیا، لیکن یہ تھے کون؟ وَهُمُ الْمُبْتَدِعَةُ، یہ سب بدعتی ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں پھیلانے والے ہیں، نئے نئے نظریات کو لوگوں کے سامنے لانے والے ہیں۔ فرمایا یہ سب بدعتی ہیں، حالانکہ یہ خبر متواتر ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ حدیث متواتر ہے۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ، دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اس حدیث کو قبول کیا، وَأَمَّرَهُ كَمَا جَاءَ، اور جیسے اس حدیث میں آیا اس کو پڑھا سنا اور خاموشی سے گزر گئے، وَلَمْ يَتَأَوَّلْهُ، اور انہوں نے اس حدیث کی تعویل نہیں کی، وَلَا تَكَلَّمَ فِيهِ، اور انہوں نے اس حدیث کی کچھ شرح نہیں کی، مع اعتقادہ، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان تھا کہ ان اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالی ہے اور اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ ہیں وہ اہل سنت والجماعت، ہمارے اسلاف، خود ہم اور ہم سب کا میرا یہی عقیدہ ہے جو یہ اس دوسرے گروہ کا ہے کہ من قبلہ، جنہوں نے ان احادیث کو قبول کیا، وامرہ کما جاء، اور جیسے یہ احادیث آئی ہیں انہوں نے پڑھا اور اس کو دیکھا، خاموشی سے گزر گئے، ولم یتأولہ ولا تکلم فیہ، اور انہوں نے نہ اس حدیث میں کوئی تعویل کی نہ انہوں نے اس کی شرح بیان کی، مع اعتقادہ ان اللہ لیس کمثلہ شیء، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی شانہ جیسے ہیں سو ہیں، بس اس جیسی کوئی چیز نہیں، ایسے ہی ہے جسے اس نے اپنی صفات عالیہ خود بیان کر۔ تیسرا گروہ ومنہم من تأولہ، وہ ہیں جنہوں نے ان احادیث کی تعویل کی، وفسرہ، اور انہوں نے ان احادیث کی تفسیر بیان کی، وبہ یقول، اور میرا عقیدہ یہ ہے، میں اس کے مطابق کہتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، یہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہی ہے نا، یاد ہوگا آپ کو تقسیم کی تھی کہ کچھ تعویل کرتے ہیں کچھ تعویل نہیں کرتے۔ ابن عربی کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی تعویل کرتے ہیں، وبہ یقول، اور میرا جو عقیدہ اور کہنا ہے وہ یہ ہے کہ لأنہ معنی قریب، کہ اس حدیث کے معنی سمجھنا بہت آسان ہے، عربی فصیح، عربی ہے اور بہت فصیح عربی ہے۔ یہ اندلس کے رہنے والے تھے، اسپین کے، اور صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت قائم کی، عربی ان کے لیے کون سا مسئلہ تھا؟ تو وہ جو گروہ انکار کرتا ہے اس کی ایک بات تو رد ہو گئی، جو وہ کہتے ہیں خبر واحد ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، رد اس طرح ہو گئی کہ خبر متواتر ہے بھئی، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو۔ دوسری بات، ابن عربی خود کہتے ہیں کہ اما انہ قد تعدی الیہ قوم، البتہ اس حدیث کے بارے میں بعض لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے، بہت گمراہی کی بات کہی ہے، لیسوا من اہل العلم بالتفسیر، اور وہ کسی طرح بھی اس لائق نہیں تھے، اتنے قابل نہیں تھے
اہل علم میں سے نہیں تھے کہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے. یہ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ رونا رو رہے ہیں اپنی صدی کا، 6 صدی کا، 543 ان کا انتقال ہوا نا، 6 صدی کا رونا رو رہے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح ان چیزوں کی وہ کرنے بیٹھ گئے ہیں جو اہل علم میں سے نہیں ہیں اور وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. اور وہ آج کا دور دیکھ لیتے کہ جنہیں اس حدیث کی عربی بھی پڑھنی نہیں آئے گی وہ بھی میڈیا میں کتاب و سنت کی تفسیر ہی نہیں اجتہاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ ہر محکمے میں وہ لوگ آ گئے ہیں جو اس محکمے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، فانتظر الساعۃ، تو قیامت کا انتظار کرنا. ہر محکمے میں، ہر شعبے میں جو قیامت برپا ہوتی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ نااہل اس محکمے میں گھس جاتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوا. ترمذی یہ ابن عربی کہتے ہیں انہو قد تعدى الیہ قوم لیسوا من اہل العلم بالتفسیر، بڑی زیادتی کی ہے ان لوگوں نے جو اہل علم میں سے نہیں تھے، انہوں نے اس حدیث کی شرح بیان کی. فتعدوا علیہ بالقول بالتفسیر، اور اصل زیادتی زیادہ ان لوگوں نے کی جنہوں نے قالوا فی ھذا الحدیث دلیل، جنہوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا اور دلیل کے طور پر پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں الا ان اللہ فی السماء علی العرش. جنہوں نے یہ کہا زیادتی ان کی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں، آسمانوں میں بھی عرش پر ہے. من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں سے اوپر جو عرش ہے نا اس عرش پہ خدا بیٹھا ہے. قلنا، ہم یہ کہتے ہیں ھذا جہل عظیم، یہ بہت بڑی جہالت ہے. دیکھا آپ نے جو ابھی ہم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی وجہ سے ابن عربی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ دلیل لینا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر عرش اور عرش کے اوپر وہ بیٹھا ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے جو انہوں نے ثابت کی ہے. انما قال ينزل الى السماء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آسمان پہ آتا ہے. ولم يقل في هذا الحديث من اين ينزل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہیں یہ فرمایا ہے کہ کہاں سے آتا ہے. تم کیوں کہتے ہو کہ عرش سے نیچے آتا ہے؟ معاذ اللہ، آسمان میں اس سے نیچے آتا، کہاں یہ آیا اس حدیث میں؟ ولا کیف ينزل، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کیسے آتا ہے، نہ آنے کی کیفیت بیان فرمائی ہے، نہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آتا ہے. تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے؟ یعنی خدا کے لیے تم سمت کا تعین کرتے. اور پھر درمیان میں اور عبارت آئی، وہ بھی کسی دن آ جائے گی انشاءاللہ، جب عرش اور ثم استوى علی العرش کی بحث آئے گی کیا تعالی شانہ عرش پہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ابن عربی تھوڑا سا آگے چل کر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل سنو. یہ کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ کہ انہم یرفعون ایدیہم فی الدعاء الی السماء، کہ وہ جو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ آسمان میں. یہ انہوں نے ان کا دعویٰ نقل کیا ہے گمراہوں کا. اور ابن عربی رحمۃ اللہ اس کے بعد دوسرا دعویٰ بھی نقل کیا ہے، لیکن اس دوسری عبارت سے پہلے یہ عرض کریں کہ دیکھو بھئی، جس طرح قبلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اس گھر میں آتا ہے، وہاں رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے ملنے جانا ہو تو بیت اللہ میں جائیں، معاذ اللہ، کسی کا عقیدہ نہیں. بالکل ٹھیک اسی طرح ہم جو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں. آخر دعا مانگنے کا کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے تھا نا. زمین کی طرف کر دیتے، دائیں کر دیتے، بائیں کر دیتے، ہاتھ جوڑ لیتے جیسے ہندو سلام میں جوڑا کرتے ہیں. کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ ہاتھوں کو پھیلایا کرو اور تمہارے ہاتھوں کا قبلہ آسمان کی طرف ہے. تو جس طرح خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہونا کوئی شخص نہیں کہتا، اسی طرح ہم ہاتھ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اٹھاتے ہیں اور ہاتھوں کے لیے قبلہ آسمان ہے. تو کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم تعالی شانہ آسمان کی جہت اور سمت میں مقید ہے، وہاں پر تشریف فرما.
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دلیل ذکر کی، کہتے ہیں دیکھو ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یرفعون ایدیہم فی الدعاء الی السماء، یہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. ولولا ما قال موسیٰ الہی فی السماء لفرعون، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں فرعون سے یہ کہا جب اسے پوچھا کہ تمہارا خدا کہاں ہے، تو اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں یہ کہہ دیا کہ میرا خدا آسمان میں. اور فرعون نے کیا کیا، اس سے کہا یا حامان ابن لی سرحن، اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند منارہ بناؤ، محل بناؤ. اور قرآن کریم میں آتا ہے تاکہ میں اس محل پر منارے پر چڑھ کر دیکھوں، اوپر جھانکوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بولتے ہیں. تو فرعون نے بھی یہ کہا کہ خدا ایک سمت میں آسمان پہ ہے. تو اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خدا آسمان میں ہے، تو یہ کہتے ہیں کذبتم علی موسیٰ ما قالها قط، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ خدا آسمان میں ہے، جھوٹ بولتے ہو. ومن توسلکم الیہ انما انتم اتباع فرعون الذی، حقیقت یہ ہے کہ تم جو خدا کو ایک جگہ پہ ایک جہت اور سمت میں مقید کرتے ہو آسمان میں، تو تم فرعون کے پیروکارو الذی اعتقد ان الباری فی جہت، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ باری تعالی اوپر کی سمت میں ہے. تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اوپر کی طرف ایک منارہ بناؤ تاکہ میں جھانکوں اس پہ چڑھ کے کہ خدا کہاں ہے. فاراد ان یرقى الیہ بسلم، تو فرعون نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ سیڑھی لگا کر خدا کو جھانکے گا. فیہنیکم انکم من اتباعی وانہ امامکم، میں مبارکباد دیتا ہوں تمہیں خدا کو کسی سمت میں ماننے والوں، مبارک ہو کہ تم فرعون کے پیروکار ہو اور وہ تمہارا امام تھا. کتنے سخت الفاظ لکھے انہوں نے. فیہنیکم انکم من اتباعی وانہ امامکم، وہ تمہارا امام تھا فرعون اور تم اس کے ماننے والے ہو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں. دو دلیلیں دے دی انہوں نے، ایک دعا میں ہاتھ اٹھانے کی، دوسرے یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں. تیسری دلیل ان کی سنو، کہتے ہیں، اور یہ تیسری دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَهَذَا أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ، یہ امیہ بن ابی الصلت زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر تھے. یہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، وہ بھی اپنی شاعری میں یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فَسُبْحَانَ مَن لَا يَقْدِرُ الْخَلْقُ قَدْرَهُ، ہے وہ پاک ذات اللہ کی جس کی مخلوق نے اس کی قدر نہ پہچانی. وَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْدٌ وَوَاحِدٌ، اور جو اپنے عرش پر بیٹھا ہے، عرش کے اوپر ہے اور اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. علی عرش السماء، آسمان میں عرش ہے، اس پہ وہ بیٹھا ہے. ملیکن، بادشاہ ہے. مہیمن عزت ہی، اپنی عزت کا نگران ہے. تان الوجوہ وتسجد، چہرے اسی کی ذات پاک کے لیے جھکتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے. تو اس امیہ بن ابی الصلت کو دیکھو، اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی آسمان میں عرش پر ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ وقت کرا تورات والانجیل والزبور، اور یہ امیہ جو تھا اس نے تورات، انجیل اور زبور سب کچھ پڑھا ہوا تھا. تو تم کیسے کہتے ہو کہ خدا کسی سمت میں نہیں ہے؟ ابن عربی کہتے ہیں قلنا، ہم نے اس تیسری دلیل کے جواب میں کہا ھذا الذی یشبہ جہلکم ان تحتجوا بقول فرعون وقول لمحمد جاہلی، بس تمہارے علم کی یہ حالت ہے کہ تم کبھی فرعون کے جملے سے استدلال کرتے ہو کہ اللہ اوپر ہے، اور کبھی ایک ایسے شخص کے جملوں کو پیش کرتے ہو دلیل کے طور پہ جو زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر تھا، اور اس کی لوگوں نے چونکہ تعریف کر دی کہ اس کی شاعری بہت اچھی ہے، تو تم شریعت میں عقیدے کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ان جاہلوں کو لاتے ہو. وَتَحِيلُونَ بِهِ عَلَى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ الْمُبَدَّلَةِ الْمُحَرَّفَةِ، اور تم پھر یہ کہتے ہو کہ اس نے تورات اور انجیل پڑھی تھی. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تورات اور انجیل میں کتنی تبدیلی اور کتنی تحریف ہوئی ہے؟ اور تمہیں پتہ نہیں کہ وَالْيَهُودُ أَعْلَمُ خَلْقِ اللَّهِ كُفْرًا، یہودی سب سے بڑے کافر جو حق تعالی شانہ کی تخلیق میں کفر کرنے والے، وَتَشْبِيهًا لِلَّهِ بِالْخَلْقِ، اور وہ پورا اللہ کو اس کی مخلوق جیسا جانتے تھے، مشابہت کہتے تھے. یہ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. آپ کو اگر کبھی دیکھنا ہو تو یہودیوں کی کتابیں پڑھیے، خدا کے لیے جسم کا ایک ایک حصہ ثابت وہاں مل جائے گا. اس سے بھی زیادہ دیکھنا ہو تو جہاں اللہ کی تصویریں چھپی ہیں وہاں بھی دیکھ لیجیے.
خدا کی تصویر دو جگہ پر چھپی، ایک ان یہودیوں کے ہاں اور ایک آپ ایران کبھی جائیں تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ غار حرا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تصویر ہے اور اس کے بعد ایک طرف سے نور آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ چیز ہے، اور قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ چیزیں ہیں، وہاں بھی خدا کی تصویر معاذ اللہ مل جائے گی۔ امپریشن یہ ہے کہ یہ نور خدا کا ہے، استغفر اللہ و معاذ اللہ۔ قلنا ھذا الذی یشبہ جہلکم ان تحتجوا بقول فرعون وقول لمحمد جاہلی، یہ تمہارے علم کی پونجی ہے کہ تم کبھی فرعون کی باتوں کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو اور کبھی ایسے شاعر کی جس کی زمانہ جاہلیت کی شاعری کی تعریف کی گئی ہے، اور تم کبھی انجیل اور تورات کو لاتے ہو جو کہ تبدیل ہو چکی ہیں اور یہودیوں کی باتوں کو دلیل میں لاتے ہو اللہ کے متعلق عقیدے کے لیے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ خدا کے لیے مخلوق کی تشبیہ کے قائل تھے۔ والذی یجب ان یعتقد فی ذلک، ہم مسلمانوں کے لیے جو ضروری ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں ان معاملات میں، وہ یہ کہ ان اللہ کان ولا شیء معہ، اللہ تعالی تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تھا اور تھی بھی، یہ ہم اردو زبان کی تنگی کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں۔ ان اللہ کان ولا شیء معہ، ایک وقت ایسا تھا جب خدا ہی تھا، نہ زمانہ تھا، نہ مکان تھا، نہ مخلوق تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش، کوئی چیز نہیں تھی۔ ثم خلق المخلوقات، پھر اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، من العرش الی العرش، عرش سے لے کے عرش تک۔ یہاں لگتا ہے کہ یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، کیونکہ عرش سے عرش تک مخلوق پیدا کرنے کے کچھ معنی بنتے نہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ثم خلق المخلوقات من العرش الی الفرش، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش سے لے کے فرش تک ہر چیز کو پیدا کیا۔ خدا نے زمانے کو پیدا کیا، خدا نے ٹائم پھر سپیس کو خدا نے ساتھ پیدا کیا۔ فلم یتعین بہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا، زمانے کو بھی اور مکان کو بھی اور عرش سے لے کے فرش تک ہر چیز کو بھی، تو خدا کسی چیز کے ساتھ چپک نہیں گیا۔ اور جب خدا نے سپیس جگہ کو پیدا کیا تو جگہ پیدا کرنے میں کے بعد خود بخود اس میں سمتیں بھی آ گئی نا، دائیں بائیں اوپر نیچے، زمین مثلا پیدا کی، سورج پیدا کیا، تو کہتے ہیں ولا حدت لہ جہت منہا، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی سمت میں خود مقید نہیں ہو گیا۔ ولا کان لہ مکان، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ثابت نہیں ہے کہ بس خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، انہوں نے اللہ سے جہت کی نفی بھی کر دی اور جگہ کی بھی نفی کر دی۔ انہوں نے کہا نہ اللہ کو کسی سمت میں مقید مان سکتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر ہے۔ اللہ موجود ہے بغیر جسم کے، اللہ موجود ہے بغیر جگہ کے، اللہ موجود ہے حق تعالی شان ہوا ہے بغیر کسی سمت کے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں بالذی یجب ان یعتقد فی ذلک، جو چیز ضروری ہے ہمارے عقیدے میں وہ یہ ہے فَإِنَّهُ لَا يَهُولُ وَلَا يَزُولُ قُدُّوسٌ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَسْتَحِيلُ، اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہٹنے والی ہے نہ فنا ہونے والی ہے، وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے، کوئی تغیر اس میں نہیں آتا۔ اور اب تعالیٰ شانہ کی ذات پاک کے لیے اس قسم کی کوئی چیز جو جسم اور مخلوق کے اوصاف میں سے ہے اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ امام نووی، حافظ ابن حجر اور یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، سب کا یہی عقیدہ تھا۔ باوجود اس کے کہ ابن عربی بعض جگہ پہ ہے ان کی گڑبڑ بھی، ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ نے ایک جگہ خبر لی ہے، لیکن یہ جو اس نے بات لکھی ہے یہ وہی عقیدہ ہے جو اسلاف میں امت میں چلا آ رہا تھا۔ جہاں گڑبڑ ہے وہ عقیدہ ایسا نہیں ہے جو کفر اسلام کی بات ہو، وہ چیز اور ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کسی سمت میں مقید یہ بات نہیں کی۔ لوگ دلیل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہ اکبر میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فقہ اکبر میں کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں میرا پروردگار آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا وہ آدمی کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر برابر ہوا، اور اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے،
پھر ابو متی بلخی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ اوپر ہے لیکن اللہ کے عرش کا مجھے پتا نہیں کہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو امام صاحب نے کہا یہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے سے انکار کیا۔ کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کو اوپر مانتے تھے، اور تم یہ عقیدہ دیتے ہو کہ کسی سمت میں نہیں ہے۔ جو اصل عبارت ہے الفقہ الابسط میں ہم وہ پڑھ دیتے ہیں، قال ابو حنیفہ، تاکہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ آدھی آدھی باتیں کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا من قال لا عارف، جس آدمی نے یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ربی فی السماء او فی الارض، کہ میرا پروردگار آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ وکذا من قال انہ علی العرش، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر ہے اور میں جانتا نہیں کہ عرش کہاں ہے، فی السماء او فی الارض، کہ وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، تو اس طرح کہنے والا بھی کفر کرتا ہے۔ مطلب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا زمین میں، تو اس نے کفر کیا، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو کہنے والے کا اگر مقصد یہ ہے کہ خدا کا ایک جسم ہے جو عرش کے اوپر ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کفر ہے۔ اور اگر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر حاوی ہے، عرش اس کی مخلوق ہے، وہ اللہ عرش پر غالب ہے، خدا کا غلبہ ہے، تو پھر کیوں کفر ہوگا بھائی؟ اس لیے جو جملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، خود اس کی تشریح امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف 3 واسطوں سے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ جس نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کفر کی وجہ یہ ہے کہ اس جملے میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کا تأثر دے رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، یعنی دونوں میں ایک جگہ ہے صحیح، مگر مجھے نہیں پتا آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو وہ ایک جگہ کا تأثر اس نے دیا نا کہ خدا فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہ جو اس کے بعد فرماتے ہیں مکان ثابت کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اس جملے کی شرح ہم کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب جگہ وہ ثابت کرے گا اور اللہ کا کسی چیز پر ٹھہرنا وہ ثابت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے جسم ہو گیا نا، کیونکہ جسم کے اوصاف ہیں کہ ہمیشہ جسم جو ہے وہ کسی جگہ پر ہوتا ہے، وہ کسی ٹائم میں ہوتا ہے، کسی اسپیس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب اس نے ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فنا آئے گی، جب زمانہ ختم کر دیا جائے، یا جب جگہ ختم کر دی جائے گی، تو جگہ جب ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ بھی فنا ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جسم سے پاک، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک۔ اور پھر اس کے بعد امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ آدمی کہتا ہے حضرت میں اس آیت پر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جسم کا اور مکان کا قائل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے دونوں میں ایک جگہ ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہاں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو کافر قرار دے رہے ہیں جو اللہ کے لیے جسم اور مکان کا قائل ہے۔ جتنے بھی حنفی فقہا ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی شرح یہی کی ہے، اور سبحان اللہ کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شرح اس کے جو ماننے والے، ان کی فقہ پر عمل کرنے والے 1500 سال سے 1500 سال سے جتنی بھی تشریحات ہوتی ہیں وہ سب ایک طرف رہ جائیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف اٹھ کے کہتا ہے کہ جی نہیں، شرح وہ قبول کرو جو میں کہتا ہوں۔ یہ کیسے تعجب کی بات ہے؟ بھئی آپ کو کیا پتا کہ احناف نے کیا لکھا ہے؟ آپ کو کیا پتا فقہا نے اس کی کیا تصریحات کی ہیں؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی تھا۔ ابن عربی انہوں نے بھی یہی لکھا، امام نووی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سب یہی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو چیزیں فرمائی ہیں اس کی تشریح بھی یہی کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی متوفی کا، ہاں اس سے پہلے ایک اور بات بھی عرض کر دیں، یہ جو جواب
امام سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے نا، یہی جواب ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر کی شرح میں نقل کیا ہے، اور کس سے نقل کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام، بہت بڑے محدث اور جن کا بڑا پایا تھا اپنی فقہ میں، امام عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ سے بھی انہوں نے یہی جواب نقل کیا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ان سے نقل کرتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے حل الرموز۔ حل الرموز ابھی ہمیں تو ملی نہیں گئی، اگر وہ ہوتی ہمارے سامنے تو ہم اصل کتاب سے عبارت پڑھ دیتے، لیکن ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پہ اعتبار ہے کہ یہ بزرگ جو حوالہ دیتے ہیں، حوالہ بڑے اعتماد کے ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ الامام ابن عبد السلام، عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ نے فی کتاب ہی، اپنی کتاب حل الرموز میں یہ فرمایا کہ انہو قال، کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ من قال لا عارف اللہ، جس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا کہ ام فی الارض زمین میں ہے، تو اس شخص نے کفر کیا۔ اس جملے کے بعد عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لأن هذا القول یوہم، اس لیے کہ یہ قول اس کا یہ شک پیدا کرتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے اس بات کا کہ ان للحق مکانا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ہے، یہ جگہ بھول گیا ہے، آسمان ہے یا زمین ہے معاذ اللہ، لیکن کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا آسمان ہے یا زمین ہے۔ ومن توہم، اور عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس شخص کا یہ نظریہ ہو وہم و گمان میں کہ ان للحق مکانا، کہ اللہ تعالی شانہ کے لیے جگہ ہے، تو وہ مشبہہ فرقے سے ہو گیا، یعنی اللہ تعالی کے لیے اس نے ایک کفر کی بات کی۔ یہ فرقہ مشبہہ اللہ کی مخلوق اور اللہ تعالی کے درمیان مشابہتیں پیدا کرتے تھے معاذ اللہ۔ ان کا خیال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چلنا پھرنا، احادیث میں بعض الفاظ جو آئے ہیں وہ مخلوق ہی کی طرح ہیں، اور اسی لیے عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ نے شدت کے ساتھ یہ بات کہی۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کی تشریح ہے جو فقہ اکبر میں آیا ہے، اور اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ، جو شافعی فقہ کے امام تھے، اللہ نے بڑا مقام ان کا رکھا تھا۔ حنفی تو کرتے ہی کرتے ہیں، دوسرے بھی ان سے یہی سمجھیں۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تعصب نہ ہو اور حسد ان سے نہ ہو، اور حنفیہ کثر اللہ سوادہم، اللہ تعالیٰ ان کے گروہ اور ان کے علماء کی زندگیوں میں برکت اور انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، ان سے چڑ نہ ہو، تو پھر سب مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس امت کے ائمہ مجتہدین میں سے اور اعلیٰ درجے کے بزرگوں میں اور تابعین رحمہ اللہ میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بڑی گہری سمجھ انہیں عنایت فرمائی تھی، رضی اللہ عنہ وارضا۔ خدا ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے خوش ہوں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ نے پھر تبصرہ کیا، وہ کہتے ہیں بلا شک کا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابن عبد السلام اپنے زمانے کے اجل علماء میں سے تھے، بہت بڑے علماء میں سے تھے، وَأَوْثَقُهُمْ فَيَجِبُ الْاعْتِمَادُ عَلَى نَقْلِهِ، اور وہ ایسے شخص تھے جو ثقہ تھے، قابل اعتبار تھے، تو جو کچھ انہوں نے فتویٰ دیا اور نقل فرمایا ہے اس پر پورا اعتبار اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ کا جملہ انہوں نے جو نقل کیا، اس سے معلوم ہو گیا کہ ان حضرات کا بھی عقیدہ تھا۔ تو یہ سب لوگ اسی بات کی بحث کرتے تھے کہ حق تعالی شانہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، وہ موجود ہے بغیر جسم کے، اللہ کی ذات ہے بغیر زمانے کے، اللہ کی ذات ہے بغیر ٹائم اینڈ سپیس کے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بغیر کسی جہت سمت اور ڈائریکشن کے، چیزوں سے ملنا اور ان سے الگ ہونا، کسی کا نازل ہونا، جیسے انسان آتے ہیں معاذ اللہ، خدا ان سب چیزوں سے پاک ہے، نشست، برخاست، حرکت، سکون،
جتنی چیزیں بھی کتاب و سنت میں آئی ہیں حق تعالی شانہ کی ذات پاک اس سے وراء الورا ثم وراء الورا